الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر. وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ میں رہنے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، وہ حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں قدم رکھ کر کے 23 سالہ زندگی میں عالم دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اندھیروں میں چلنے والے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی، روشنی دکھائی، ایک اللہ کی عبادت میں لگایا. ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ.
معزز حضرات، خطبہ جمعہ کے بعد ایک چھوٹی سی سورہ جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، یہ وہ سورہ ہے سورۃ العصر، لگ بھگ سب کو یہ سورہ یاد ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ انا اعطینا تو اس قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کے بعد اگر دیکھا جائے پورے قرآن کے اندر تو انا اعطینا کے بعد سب سے چھوٹی سورت سورۃ العصر ہے۔ یہ سورہ بڑا ہی معزز ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر اسی اکیلے ایک سورہ کو نازل کر دیا جاتا تو انسان کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس سورہ کے اندر تمام چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھ کر کے ذرا ایمان کو تازہ کریں۔ پوچھتے تھے کس کے ذریعے سے تازہ کریں؟ کہا کرتے تھے کہ سورۃ العصر کی تلاوت کر کے ان کے ترجمہ اور تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو یہ سورہ صحابہ اکرام کے لیے ایمان کے تازہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، بعض مسلمان تو کئی مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے ترجمہ کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ایمان کو تازہ کرنے کا یہ سورہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے ایمان کو تازہ کروں، اللہ سے لو لگاؤں، کیا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے طرف غور و فکر کروں، تو وہ سورۃ العصر کی تلاوت کرے، ترجمہ کو دیکھے، تفسیر کو دیکھے۔ آئیے سیدھا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور حق پر قائم رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کیا۔ اس آیت کریمہ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اوپر سے نیچے تک آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں انسان کو سمجھایا ہے، انسان کی عقل میں گھسا دیا ہے، انسان کی عقل میں داخل کر دیا ہے۔ اے انسان، تیری کامیابی کا مجبر، اور تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ رب کائنات نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، اے انسان اس کو فالو کرو، اس کو اپنے زندگی کے اندر لاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ رب کائنات تمہاری زندگی کو دنیا میں بھی بدل کے رکھ دے گا، آخرت میں بھی بدل کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کیا، سارے کے سارے دھرتی کے انسان اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہیں، اور تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے، اور کل قیامت کے دن جہنم میں میرے بندے ڈالے جائیں۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ کبھی لیلۃ القدر کا آفر دے دیا، کبھی رمضان المبارک کا آفر دے دیا، کبھی جمعہ مبارک کا آفر دے دیا، کبھی 5 وقت نماز کا آفر دے دیا۔ اے بندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو ان اعمال کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم کے اندر ڈالے جائیں۔ ایک ماں چاہے گی کہ اپنا بیٹا اسے آگ کے اندر ڈال دے؟ نہیں چاہے گی۔ ایک ماں کو تو یہ تک گوارا نہیں کہ میرے بیٹے کو کہیں خروچ لگ جائے، کہیں چوٹ لگ جائے۔ ماں کیسے چاہے گی کہ میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دوں؟ چاہے گی؟ نہیں چاہے گی۔
تو ماں سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. بھلا اللہ کیسے چاہے کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر جاتے ہیں. وہاں سے کچھ غیر مسلم ہندو قید ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قید خانے کے اندر داخل ہیں. انہیں قیدیوں میں سے ایک عورت بھی ہے جس کا بچہ بھیڑ بھڑاکے کی وجہ سے کہیں کھو گیا ہے. وہ ماں اپنے بچے سے بڑی محبت کر رہی ہے. اتنی شدید محبت ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ قید خانے کے اندر ہے, اس کا بچہ کہیں کھو گیا ہے. بچے کی جدائیوں سے برداشت نہیں, بچے کی محبت اس کے سینے کے اندر گئے. وہ اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے کہ کسی بھی بچے کو پکڑ کر کے اپنے سینے میں لگا کر کے دودھ پلانے لگتی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے جب اس عورت کی طرف دیکھا کہ یہ ایک عورت ہے اور اس کے سینے کے اندر اپنے بچے کی اس قدر محبت ہے کہ وہ کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے میں لگا کر کے دودھ پلانے لگتی ہے. صحابہ اکرام کا مجمع ہے. امام کائنات نے سوال کر دیا, اے میرے ساتھیوں ذرا بتاؤ, اگر اس عورت کو بچہ مل جائے, اس کا بچہ کہیں سے آ جائے, یہ اپنے بچے سے اس قدر محبت کرتی ہے, جب اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ صحابہ اکرام تڑپ اٹھے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول, اس قدر محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو جہنم میں اور اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا, اے میرے ساتھیوں, جب یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرے گی تو اللہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن کے اندر, ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہے گی تو اللہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے, بندوں کو جہنم سے دور کرنے کے لیے, بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو, قبر کے اندر وہ کسی عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو, کل میدان محشر کے اندر میرے بندے کو تکلیف نہ ہو, سوال و جواب کے وقت میرا بندہ ڈٹا رہے اور جہنم کی عذاب سے بچ جائے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہترین ذرائع نازل کیے ہیں, راستہ دکھا دیا, کھول کھول کر کے انسان کو بتا دیا ہے. اے انسان بچا لو اپنے آپ کو قبر کی عذاب سے, بچا لو اے انسان اپنے آپ کو میدان محشر کی سختی سے, بچا لو اے انسان اپنے آپ کو کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتے ہوئے آگ سے بچا لو. اس لیے اللہ نے بے شمار ذرائع بنا دیے ہیں, بہترین طریقہ بتا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے انسان کو بتا دیا, ایسا کرو گے, اس طرح کرو گے, اس طرح کرو گے, یہ چیزیں اختیار کرو گے اور ان کو اپنی زندگی کے عمل لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ نے ارشاد فرمایا, والعصر, قسم ہے زمانے کی. اب یہاں پر غور کریں, اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ اگر بغیر قسم سے کہے تو ہم مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, رب پر توکل کرنے والے ہیں, اللہ پر یقین کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی. ایک بات اور, اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کا رب العالمین قسم کھانے کی وجہ یہ تھی کہ جس زمانے کے اندر قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا تھا کہ کوئی اگر قسم کھا کے بات کہے تو اس کی بات کو مانی جاتی تھی, معتبر, بہت اچھی. آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے, کوئی آدمی کہے کہ 10,000 روپیہ دو دن میں واپس کر دوں گا, نہیں میرے پاس نہیں ہے, لیکن وہی بات وہ کہتا ہے اللہ کی قسم 10,000 2-3 دن کے بعد واپس کر دوں گا, ہاں نکال کر کے. کیونکہ قسم کھانے کی وجہ سے اس کی بات کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ہاں یہ قسم کھا رہا, جھوٹ نہیں بولے گا. آج دیکھیے بیپار تجارت کے اندر کتنے قسمیں کھا کر کے تجارت کی جاتی ہے, لیکن انسان کو سچ بات پر قسم کھانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اللہ جسے چاہے جس چیز کی قسم کھائے, انسان کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے, وہ بھی سچ باتوں پر. اللہ رب العالمین کبھی سورج کی قسم کھا رہا ہے,
کبھی چاند کی قسم کھا رہا ہے، کبھی مکے شہر کی قسم کھا رہا ہے، کبھی اللہ رب العالمین مدینے شہر کی قسم کھا رہا ہے۔ رب اللہ ہے، وہ جسے چاہے جس چیز کی قسم کھائے، اسے روکنے والا نہیں، اسے ٹوکنے والا نہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دنیا کو بنانے والا ہے اور دنیا کے ذرے ذروں کو بنانے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ ہے، جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن انسان کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، یہ نہ جانے کون کون سے قسمیں اختیار کر لیے ہم نے، یہ تمام قسمیں بند کیجئے اور سچ بات پر قسم کھائیے، اللہ کی قسم۔ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی اہمیت ہو اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ نے چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، کبھی مکے شہر کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کی قسم کھائی، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ زمانے کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ زمانے کی بھی اہمیت ہے۔ اگر زمانے کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سکھاتا۔ کون سی دعا ہے؟ سب کو یاد ہوگا، میں پڑھتا ہوں، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، اللہ والوں کو سکھائیے۔ اے مومنو، جب بھی اللہ سے مانگو، رب کریم کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، ایسی دعا مانگنا اللہ سکھا رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کیا ہے؟ ذرا ترجمہ کی طرح جائیں اور دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، اے مالک کائنات، خالق دو جہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ آخرت کو بعد میں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا، اس دعا کے اندر، اور دنیا کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا بھی مانگو، پہلے دنیا مانگو بعد میں آخرت مانگو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرمانا، آخرت میں بہترین عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ جو قیامت کے دن تو نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اے اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لینا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو تین چیزیں سکھائی ہے کہ تین چیزیں رب سے مانگو، ایک دنیا کی اچھائی مانگو، دنیا کی بھلائی مانگو، دنیا کے اندر سکون و اطمینان مانگو، دنیا کے اندر رزق مانگو، دنیا کے اندر اچھا فیملی مانگو، دنیا کے اندر اچھا پڑوسی مانگو، دنیا کے اندر بہترین زندگی اللہ کا رب العالمین سے مانگو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کہ کل قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، اے اللہ تو مجھے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میرا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ کرنا، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے جنت یا جہنم، کل قیامت کے دن نیک کرنے والوں کو جنت تو عطا کرے گا، گناہ کرنے والوں کو جہنم عطا کرے گا۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لینا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی بھی اہمیت ہے، دنیا کی بھی اہمیت ہے، اور اللہ سے دنیا بھی مانگیے، اے اللہ مجھے دنیا میں دولت عطا فرما، اے اللہ مجھے دنیا میں سکون عطا فرما، اے اللہ مجھے دنیا میں اچھی فیملی عطا فرما، اے اللہ دنیا میں اچھی پڑوسی عطا فرما، اے اللہ دنیا میں راحت و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے عباس، اللہ سے عافیت والی زندگی مانگا کرو،
اللہ سے عافیت والی زندگی مانگا کرو. اور ایک سجدے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی، عافیت عطا فرما. اللہم اغفر لی ورحمنی وعدنی وعافنی ورزقنی. یہ دنیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا بھی اللہ سے ہمیں مانگنی پڑے گی، جنت بھی اللہ سے مانگنی پڑے گی، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اہمیت ہے. مفسرین اکرام نے لکھا ہے، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے، اگر وہ اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی بیوی عطا کر دیتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے. اور جن عورتوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئے، اگر وہ اس دعا کو بار بار دہراتی ہے تو اسے اچھا شوہر مل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی اگر اچھی ہو تو آدھی زندگی دنیا مل جاتی ہے. بیوی اگر اچھی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، اگر بیوی خراب ہو تو گھر جہنم بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے اس دعا کو بار بار، کیونکہ اللہ نے فرمایا دنیا میں اچھائی عطا فرمانا، اور دنیا کی اچھائی المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک عورت ہے دنیا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا خرید و فروخت کا سامان ہے اور سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. مانگا کیجئے جس کے گھر کے اندر اچھی بیوی ہو، باہر بھی سکون رہتا ہے، گھر کے اندر بھی سکون رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ہر چیز سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی ہمت دی کہ پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت امام کائنات کے اندر آ گئی. باہر والوں نے ٹھکرایا، گھر کے اندر جب آئے امام کائنات کو بڑی سکون اور اطمینان عطا کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. بیوی ہو تو ایسی ہو، جب بھی دل کو غمزدہ ہوتا امام کائنات کو تسلی دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتی، حوصلہ افزائی کرتی، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ایسی ہمت دینے والی بیوی اگر ہو تو باہر کی زندگی بھی خطر اچھی ہو جاتی ہے اور لڑنے کی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک انسان گھر کے اندر جب گھٹ گھٹ کر کے زندہ رہتا ہے تو نہ اس کے چہرے کی مسکان باقی رہتی ہے، نہ اس کے چہرے کی اچھائیاں باقی رہتی ہے. اس لیے مفسرین نے اکرام نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں اچھی بیوی عطا فرمانا، اور جو شادی شدہ ہیں اے اللہ اجدوزی زندگی کو اچھا کر دینا. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی بھی اہمیت ہے. اللہ نے فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، نقصان میں. اب اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا فرمایا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں؟ کیا وجہ ہے کہ انسان تو عبادت کرنے والے بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اگلے والی آیت میں عبادت کرنے والے کو الگ کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، 60 سالہ زندگی لے کے آتا ہے، 70 سالہ زندگی لے کے آتا ہے، 50 سالہ زندگی لے کر آتا ہے. جیسے اس کی زندگی ختم ہوتے جا رہی ہے، 10 سال کا ہو گیا، اس کے زندگی سے 10 سال کم ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اس کے زندگی سے 20 سال کم ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اس کی زندگی سے 30 سال کم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کم ہوتے جا رہی ہے، انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس واقعے کو ذرا غور سے سننا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں. عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر دیکھا ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے، اور برف کو بیچ رہا ہے 1 روپیہ میں، آواز لگا رہا ہے اے لوگو آ جاؤ، 1 روپیہ میں برف لے جاؤ، 1 روپیہ میں برف لے جاؤ. عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں
کہ میں ظہر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل گیا، اپنے گھر کو واپس آ گیا، پھر جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں، اسی بازار سے میرا گزر ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی برف بیچنے والا جو ظہر کے وقت 1 روپیہ میں برف بیچا کرتا تھا، ابھی عصر کے وقت برف کی قیمت گھٹا کر کے 50 پیسہ میں بیچنے لگا ہے، آواز لگا رہا ہے، اے لوگو آ جاؤ اور 50 پیسے میں برف لے جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے پھر گھر واپس چلا گیا، جب میں مغرب کے وقت نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، اسی بازار سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ برف بیچنے والا جو ظہر کے وقت 1 روپیہ بیچا کرتا تھا، عصر کے وقت 50 پیسہ بیچا کرتا تھا، ابھی مغرب کے وقت برف کی قیمت اور گھٹا دیا اور 25 پیسے میں بیچنے لگا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ پھر میں مغرب کی نماز پڑھ کے پھر گھر واپس آ گیا، جب میں عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہی برف والا آواز لگا رہا ہے، اے لوگو آ جاؤ اور فری میں برف لے جاؤ، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ظہر کے وقت 1 روپیہ، عصر کے وقت 50 پیسہ، مغرب کے وقت 25 پیسہ اور عشاء کے وقت فری میں دے رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بیان فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اس کے سامنے گیا اور پوچھنے لگا، اے برف بیچنے والا، کیا وجہ ہے کہ تو ظہر کے وقت قیمت زیادہ لے رہا تھا، عصر کے وقت اس کے آدھا قیمت لے رہا تھا، مغرب کے وقت اور قیمت گھٹا دیا اور عشاء کے وقت فری دے رہا، وجہ کیا ہے، کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ اس برف بیچنے والے آدمی نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، اے خلیفۃ المسلمین، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ برف بننے کے بعد جیسے برف تیار ہو جاتا ہے، برف بننے کے بعد وہ برف پگھلنا شروع ہوتا ہے، وہ برف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کے وقت زیادہ بڑا تھا 1 روپیہ، عصر کے وقت پگھل کر کے کم ہو گیا 50 پیسہ، اس کے بعد اور پگھلنا شروع ہو گیا 25 پیسہ، اور ابھی میرا یہ خدشہ ہے کہ صبح تک یہ گل کر کے ختم ہو جائے، تو کیوں نہ میں فری میں بانٹ دو اور فری میں لوگوں کو تقسیم کر دو، کیونکہ صبح کے وقت یہ برف کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ برف پگھل کر کے ختم ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز چیخ پڑتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحیح فرمایا ہے۔ آج مجھے اس آیت کریمہ کی تفسیر معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل کر کے ختم ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اللہ نے کیوں کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے، انسان کی زندگی پگھل رہی ہے۔ جس طرح سے ایک برف بننے کے بعد وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی یہی ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، 60 سالہ عمر لے کے آتا ہے، 70 سالہ عمر لے کے آتا ہے، 10 سال کا ہو گیا، 10 سال اس کی زندگی کم ہو گئی، 60 سال کا عمر لے کر کے آیا، 50 سال کی زندگی گزارا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی کے اندر اب 10 سال باقی رہ گئے، اور اگر وہ جنت والا عمل کر رہا ہے تو اچھا ہے، لیکن جہنم والا عمل کر رہا ہے، اے انسان تو جہنم کے قریب جا رہا ہے اور مستی کر رہا ہے۔ برتھ ڈے مناتے ہیں، 10 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتے ہیں، 20 سال کا ہو گیا برتھ ڈے مناتے، ارے تیری زندگی کا 10 سال ختم ہو گیا، خوشیاں منا رہا ہے۔ 50 سال کے بوڑھے اور عمر دراز آدمی بھی آج کیک لا کر کے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے برتھ ڈے مناتے، شرم آنی چاہیے۔ 50 سالہ زندگی تیری ختم ہو چکی ہے، جہنم کے قریب جا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ قبر تیرے پیر قبر کے اندر لٹک رہی ہے، آخرت کے قریب اور جہنم کی دہکتے ہوئے انگاروں کے قریب جا رہا ہے، اور تو زندگی کا خوشی اور مزہ لے رہا ہے۔ ایک انسان جوناگڑھ سے سفر کر کے احمد آباد جا رہا ہے ایک کار کے اندر، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس کے ڈرائیوری لائسنس بھی نہیں ہے، انشورنس بھی نہیں ہے، خرچ بھی نہیں ہے، کوئی کاغذ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ اس سفر میں خوشیاں مناتے ہوئے سفر کرے گا یا دل کے اندر غم لے کر کے سفر کرے گا؟
اس کے دل کے اندر ڈر لگا رہے گا کہیں پولیس والے پکڑ کر کے کاغذ وغیرہ نہیں ہے مجھے ڈال دیں گے کہ ڈرائیوری لائسنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے ڈال دیں گے. اے انسان قبر کے قریب جا رہا ہے, موت کے قریب جا رہا ہے, میدان محشر کے قریب جا رہا ہے, حساب و کتاب کے قریب جا رہا ہے. اللہ کے سامنے تجھے حاضر ہونا ہے, رب کے دربار میں تجھے حاضر ہونا ہے, زندگی کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اللہ کی قسم ہے ایک دن کا حساب ہم نہیں کر پاتے, پوری زندگی کا حساب اللہ کو کیسے دیں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے, کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ سوتے ہوئے اپنے زندگی کے آخری دم کو ہم نے نہیں دیکھا. ہم مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, سڑ جائیں گے نہیں, کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ پوچھے گا تو نے کیسی زندگی گزار کے آیا, کیا کر کے آیا, کون سا عمل لے کر کے آیا؟ اللہ کی قسم آج ایک گناہگار بندہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا. اللہ کے سامنے کیسے انسان کھڑا ہو جائے گا؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہو جائے گا؟ کون سا چہرہ لے کر کے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں؟ دنیا کمانا کوئی خراب بات نہیں ہے, لیکن دنیا کے چکر میں آخرت کو بھگلانا یہ خراب ہے. دنیا کمائیے, اللہ نے تو کہا کہ دنیا مانگو آخرت بھی مانگو, لیکن آخرت کو بھلانا نہیں. آخرت بھی بناؤ, دنیا بھی بناؤ, دنیا بھی اللہ عطا کر دے گا, آخرت بھی عطا کر دے گا, بشرطے ان الانسان لفی خسر نہیں بننا, خسارے والے نہ بننا.